منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر میں اس میں یحییٰ افریدی کی شرکت نہ کرنا اور اس کے بعد جب اس کمیٹی کے منٹس انہوں نے جاری کرنے کا کہا لیکن وہ ویب سائٹ پہ نہیں دیے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جسٹس یحییٰ افریدی اور جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور جسٹس منیب اختر، ان کے درمیان ایک دراڑ پڑ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز کو، میں ہوں راجہ ہارون رشید ایڈوکیٹ، اور آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے، خاص طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کچھ پاکستان میں چل رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نئے قانون کے مطابق جو چیف جسٹس منتخب ہوئے، اور اس کے بعد منتخب ہونے کے بعد جو ان سے سینئر ترین ججز تھے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، ان کو انہوں نے اپنے ساتھ ایک تاثر یہی دیا کہ وہ ایک پیج پہ ہیں، لیکن جو یہ پیچھے چند دنوں سے جو کچھ چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، خاص طور پہ پروسیجر کمیٹی کا جو اجلاس طلب کیا تھا سینئر ترین ججز نے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر میں، اس میں یحییٰ افریدی کی شرکت نہ کرنا اور اس کے بعد جب اس کمیٹی کے منٹس انہوں نے جاری کرنے کا کہا لیکن وہ ویب سائٹ پہ نہیں دیے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، تو اس کے بعد سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ افریدی اور جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور جسٹس منیب اختر، ان کے درمیان ایک دراڑ پڑ گئی ہے۔ اور یہ اب یحییٰ افریدی کے حوالے سے اب پہلے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ وہ حکومت کے جو اشاروں پہ ہیں وہ کام نہیں کریں گے اور آئین کی بالادستی کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں اور ملک کی سالمیت اور قانون کے مطابق جو ہے اپنا فرائض سر انجام دیں گے، لیکن جب کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تو اس میں یحییٰ افریدی کی شرکت نہ کرنا اور کمیٹی کا جو فیصلہ ہوا کہ جو 4 تاریخ تھی جو گزر گئی ہے اس پہ جو آئین امینڈمنٹس ہوئی ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جو دائر کی گئی ہیں، میرے خیال میں 7 یا 8 ہیں، اس طرح ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، تو ان کو ایک ساتھ جو ہے 4 تاریخ کے لیے فل بینچ کے سامنے ان کو سنا جائے گا، لیکن اب اس پہ وجہ تو سامنے نہیں آ سکی، لیکن اس فیصلے کے باوجود، کمیٹی کے فیصلے کے باوجود اس کیس کو کاز لسٹ میں نہیں لگایا گیا۔ تو اس کے بعد کل ایک اور جو پارلیمنٹ میں قانون کھیل کھیلا گیا اور موجودہ وقت حکومت جو ہے کس طرح یہ بل پہ بل پاس کرائی جا رہی ہے، اور تمام چیفز کا اداروں کے جتنے سربراہان ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی اور 5 سال ان کی جو ہے ملازمت میں توسیع کرنے کا بل منظور کیا گیا ہے، اور جو بھی یہ نیا سربراہ آئے گا وہ 5 سال کے لیے آپ کے ادارے کا سربراہ جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے گا۔ تو اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنا دماغ کوئی استعمال نہیں کر رہی، خیر یہ عوام نے تو ان کو مینڈیٹ نہیں دیا، لیکن یہ فارم 47 کے تحت جس طرح اسمبلی میں آئے ہیں اسی طرح یہ آگے ملک کا جو ہے بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور اب جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں وہ ٹیسٹر ہے، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے اوپر بہت سخت ذمہ داری ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی، اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے جو اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں وہ کیا ایک محب وطن کے طور پہ دینے ہیں اور آئین و قانون کی بالادستی کے لیے دینے ہیں، یا کسی کے اشاروں پہ جو انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے ہیں کس طرح قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ایک منصب پہ چیف جسٹس رہا، لیکن اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے تو کس طرح ان کی پوری دنیا میں جو ہے نا ان کو مطلب شیم کیا جا رہا ہے اور ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں، اور جس کرسی پہ جسٹس یحییٰ افریدی یہ بیٹھے ہیں، یہ اس وقت ملک کے حالات ان کے ہاتھ میں ہے اور ملک کا مقدر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اگر اپنی جو ڈیوٹی ہے یہ صحیح طرح بخوبی سر انجام دیتے ہیں تو یہ جو کچھ بگاڑ پیدا ہوا ہے اور جو یہ فارم 47 کی حکومت نے جو کالا قانون پاس کرایا ہے اور غیر قانونی طریقے سے پاس کرایا ہے، اس کو جو ترمیم ہوئی ہے اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، اور ان تمام ترامیم کو کالعدم بھی کرا دیا جا سکتا ہے۔